امام کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے میرا رزق لکھا ہے، مجھے ملنا ہے، میں بنا۔ چوتھی اور آخری چیز امام فرماتے ہیں کہ میری موت کا دن معین ہے۔ میری زندگی کا چوتھا پلر کیا ہے؟ میری موت کا دن معین ہے، بس میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ میرا اور آپ کی زندگی کا دن معین ہے، بس اس میں انتظار کر رہا ہوں۔ اور جو موت کا انتظار کرتا ہے وہ موت کے لیے تیار رہتا ہے۔ کل میں مجلس میں ایک واقعہ پڑھا تھا، ایک عالم دین مغرب عشاء کی نماز کے بعد فقہی مسائل بیان کرتے تھے۔ ایک مسئلہ بیان کیا، جب رات کو گھر گئے دیکھا کہ مسئلہ میں کچھ غلطی تھی، غلط بیان کیا تھا۔ اصولاً کیا ہونا چاہیے تھا؟ دوسرے دن بتا دیتے لوگوں کو۔ رات کو ہر نمازی کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا دیکھو یہ مسئلہ بیان کیا تھا، ایسا تھا ایسا۔ ایک شخص نے کہا مولانا صاحب اتنی کیا جلدی تھی، کل بتا دیتے شام کو۔ کہا آپ کو جلدی نہیں تھی، مگر حضرت اسرائیل جلدی آتے ہیں، وہ آگے مجھے لے جائیں تو میں قیامت میں کیا جواب دوں گا؟ میں نے غلط مسئلہ بیان کیا تھا۔ ہم اتنی زندگی میں کیئرفل ہیں، حق کھا لیا، کسی کو تکلیف دے دی، کسی کے ساتھ زیادتی کر لی، فوراً حل کریں، وقت نہیں ہے۔ ملک الموت بتا کے تھوڑی آئے گا۔ کیسے کیسے لوگ ہیں، اچانک سے ڈیتھ ہو جاتی ہے آج کل تو، جوان بوڑھا بزرگ کچھ نہیں، بچہ جوان، لیکن تیار رہیں زن محترم۔ یہ سب کیوں ہے؟ ایک سوسائٹی، ایک امت اس پلر پہ قائم ہو تاکہ امام کی طرف بڑھ سکے۔ زن محترم امام کی صفات، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر ہم اس کو بیان کریں گے کہ امام محور ہے، اور جب امام کے ساتھ شامل ہو گئے تو پھر میں کچھ نہیں ہوں، پھر صرف امام۔ کیسی کیسی ہستیاں کربلا معلی میں اپنے وجود کے اندر خود پیکر تھیں، لیکن جب امام کے سامنے آئیں بس امام ہے سب کچھ۔ انہی میں جوان ہے، ایسا جوان کہ جب خود امام فرماتے ہیں کہ جب ہمیں اپنے نانا کو دیکھنا ہوتا تھا تو ہم علی اکبر کو دیکھتے تھے، اور جب ہم اپنے نانا کی آواز سننا چاہتے تھے تو ہم علی اکبر کی آواز سنتے۔ کیوں؟ اپنے خلق میں شبیہ پیغمبر ہے، ایسا جوان۔ اور وہ کہ جسے سید الشہداء نے تہجد کی نمازوں میں مانگا ہو، وہ کیسا جوان ہوگا کہ جسے امام تہجد کی نمازوں میں مانگ رہے ہیں۔ اور نہ صرف امام حسین بلکہ ہر اہل حرم کے لیے اطمینان کا باعث جناب علی اکبر تھے۔ جب اس پورے راستے میں کاروان میں امام حسین چاہتے تھے کہ اہل حرم کو کوئی بات سمجھائیں، جناب علی اکبر کو بھیجتے تھے، سب علی اکبر کی بات سنتے تھے۔ عجیب شخصیت ہے، ایسا جوان ہے، اور اس جوان نے ایسی اذان دی ہے کہ آج تک علی اکبر کی اذان گونج رہی ہے۔ بغیر اذان علی اکبر کے عاشورہ ابتدا نہیں ہوتا۔ آپ کے سامنے ہر جگہ اذان علی اکبر عاشورہ کی ابتدا کرتی۔ ایسا جوان ہے زن محترم۔ ہمارے جوان قربان ہوں حضرت علی اکبر پر۔ باپ اور بیٹا ساتھ ساتھ چل رہے ہیں گھوڑے پر،
ایک مقام آیا، امام حسین کی آنکھ لگی، تھوڑی دیر آنکھ کھلی، امام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، 2 دفعہ انا للہ و انا، 3 دفعہ امام، جناب علی اکبر ساتھ ساتھ ہیں، بابا خیریت، کلمہ استرجا آپ کی زبان پہ کیوں جاری ہوا؟ کہا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ منادی ندا دے رہا ہے کہ اس کاروان کے پیچھے موت ہے۔ اب اگر کوئی اور ہوتا، اصولی طور پر تو کوئی یہ کہے کہ موت ہے تو کیا سوال ہوگا، تو ہم اس موت سے بچیں گے کیسے؟ موت سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ نہیں، کمال دیکھیں آپ شخصیت کا، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا نہیں بیٹا حق پر ہے۔ تو بابا کیا فرق پڑتا ہے، موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے؟ یہ عزیزان محترم جوان چاہیے۔ اگر آج کا جوان جناب علی اکبر کو رول ماڈل نہیں بنا رہا تو پھر اس کی غلطی ہے۔ 8 سال ایران عراق کی جنگ ہے، جوان 16 سال کا تہران کے چھوٹے علاقے کا ہے، ہر دنیا کے غلط کام میں۔ ایک دن کہیں سے کیسٹ مل گئی مصائب کی، مجلس کی، سن لی، سنی، تحول آ گیا، تبدیلی آ گئی، یہ ہے مکتب امام حسین۔ اتنا تبدیل ہوا، جنگ پہ چلا گیا، جنگ پہ چلا گیا، لوٹتا رہا۔ ایک دن اپنے کمانڈر سے کہا میں نے ساری زندگی امام رضا کا حرم نہیں دیکھا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں چلا جاؤں اور میں نے امام کا حرم نہ دیکھا ہو، مجھے چھٹی دے دے، میں ہو کیا۔ راستہ دور تھا، 48 گھنٹے کی چھٹی لی، حرم گیا، 2 گھنٹے زیارت کی، حرم میں گریہ کیا، سب کچھ کیا، واپسی میں سو رہا تھا بس میں، دیکھا امام تشریف لائے خواب میں۔ امام نے کہا حمید اسی طرح اگر چلتے رہے نا تو ہم خود تمہیں لینے آ جائیں گے۔ جوان چاہیے، آج امام زمانہ کو جوان چاہیے۔ جان محترم علی اکبر پر رونے والوں، وقت کا امام علی اکبر کے راستے پر چلنے والا جوان مانگ رہا ہے کہ اس طرح چلتے رہو ہم خود تمہیں لینے آئیں گے۔ وقت گزر گیا، اس نے اپنی جگہ پر جہاں یہ رہتا تھا پادگان میں جو چھاونی تھی، اس نے قبر کھودی ہوئی تھی، قبر۔ آدھی رات کو اٹھتا تھا، قبر میں عبادت کرتا تھا، راز و نیاز کرتا تھا، گریے کرتا تھا۔ کہا یا امام رضا جو وعدہ کیا ہے انتظار کر رہا ہوں، لینے آئیے گا۔ یہی ہوا، وقت آیا، کہیں آپریشن تھا، سب لوگ کہا میں جاؤں گا، میں، اس نے کچھ نہیں کہا۔ کمانڈر نے کہا تم نہیں کہو گے؟ کہا مجھے لینے والے خود آئیں گے۔ کہا چلو، جاتے ہوئے سب کو خداحافظ کہا، کسی کو سمجھ میں نہیں آیا۔ جب شہید ہو گیا تو وصیت نامہ کھولا تو اس پہ وقت اور جگہ لکھی ہوئی تھی کہ میں کہاں شہید ہوں گا۔ جوان ہے۔ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے، عزاداران موت، یہ جوان ہے۔